کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ بات یہ ہے کہ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو بیوقوف ہیں، ہم ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے میرا خیال بھیانک ہوتے ہیں۔ بچپن میں جب انڈیا پاکستان کا ٹیسٹ ہوا تھا تو ہزاروں ویزا دیے تھے انہوں نے، تو لوگ یہاں آئے تھے انڈیا سے، ان کا لوگوں نے استقبال نہیں کیا، بہت خوش بھی ہوئے مل کر۔ امریکہ بالکل غیر ذمہ دار ملک ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کائنات جس رفتار سے سفر کر رہی ہے اس کائنات کے سفر میں تخلیق کار کا رول بڑا اہم ہے۔ وہ تخلیق کار شاعر بھی ہوتا ہے، ناولسٹ بھی ہوتا ہے، داستان گو بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری جہتیں ہیں جس میں وہ کام کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ شاید تخلیق کار سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں جو تخلیق کار کو پرورش دیتے ہیں، تخلیق کار کو منظر عام پہ لاتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے انسان ہیں جو تخلیق کار بھی ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو لوگوں کی تخلیقات کو عوام کے سامنے لاتے رہے ہیں۔ محمد سلیم الرحمان، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 90 سال کا جرنی اور 80 سال کا تقریباً ادبی جرنی، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی تبدیل ہو گئی دنیا۔ ہمارے زمانے میں تو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی اچھے کے لیے؟ ہر نئی چیز میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، کچھ برائی بھی ہوتی ہے۔ اور جیسے اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے تو اس کے خلاف بیک لیش ہوگا یقیناً، جو بہت سے لوگوں کا روزگار جاتا رہے گا۔ سر اس اے آئی کے زمانے میں ایک ادبی پرچے کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو بڑا ڈیبیٹیبل ہے، پتہ نہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، میرا خیال ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ سر اتنی دہائیوں سے آپ ایک ادبی پرچہ نکال رہے ہیں، جب انسان، میں کیونکہ سائیکائٹرسٹ ہوں نا، بیہیویئر کے پیچھے کاز دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ادب کی خدمت ہے، وہ اپنی کوئی بے چینی کم کرنے کا طریقہ ہے، ادیب کی خدمت ہے، کیا وجہ ہے کہ ادیب کی تو کوئی خدمت نہیں ہے اس طرح سے، کیونکہ ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہم انہیں معاوضہ دے سکیں، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو بس ایک شوق ہے پرچہ، چونکہ اب 100 سے زیادہ تجاوز کر گئے اس کے شمارے، تو خواہش یہی ہے کہ ایک روایت قائم ہوئی ہے تو جہاں تک ممکن ہے یہ چلتی رہے۔ اس روایت میں آپ جدت لائیں ہیں؟ سویرا آن لائن بھی پبلش ہوتا ہے؟ نہیں، کہا گیا تھا ریاض سے لیکن وہ کچھ اس پر راضی نہیں ہوا، حالانکہ آن لائن ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایمبریس کرنا چاہیے؟ اس طرح زیادہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سر اے آئی اور جو چیٹ جی پی ٹی ہے، میں اس میں لکھوں کہ میں نے ایک نظم لکھنی ہے محمد سلیم الرحمان کے سٹائل میں، سو وہ مجھے اے آئی ایک نظم لکھ کے دے دے گی۔ سو یہ جو کریٹیوٹی کا جن ہے، وہ جو ہم، اقبال نے تو کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمیں گے، سو اب اس اے آئی سے کہیں انسان ہی تو نہیں سہمے گا؟ سہمے گا، بالکل سہمے گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی جگہ بھی لے سکتا ہے۔ اوکے۔ کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکتے، واضح لکھو۔ سو اس قرآن کا جو آیت ہے اس کا ایک مفہوم اے آئی بھی ہو سکتا ہے؟ یہی مفہوم ہے بالکل۔ لیکن اے آئی کو خدا نے تو نہیں بنایا، خدا کے بندے نے بنایا۔ نہیں، ہم ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی، بلکہ جو بایولوجی کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو کہتے ہیں جی اس پر ریسرچ ہمیں روک دینی چاہیے، کیونکہ کسی دن ایسا بیکٹیریا وائرس بنا دیں گے جو ہمارے قابو میں نہیں آئے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ خاصی خطرناک چیز ہے۔ سر اس کا ذکر آپ کے کچھ افسانوں میں بھی ہے، اس پہ میں آگے بات کروں گا، ملتا جلتا ہے۔ سر ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ تخلیقی کام کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ جس طرح ہم سنتے آئے ہیں جی غالب کا بیشتر کلام 25 سال سے پہلے ہے، کیٹس کا پہلے ہے، لیکن آپ کا بہت سارا کام ایون 70-80 سال کے بھی بعد ہے جو تخلیقی ہے۔ اس کے لیے کوئی کلیہ نہیں ہے، ہر شخص کا، آپ تو سائیکالوجی جانتے ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے۔ جیسے 7 ارب اگر آبادی ہے، کسی آدمی کو فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، تو اس لیے ان کے مزاج بھی مختلف ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ
کسی وقت آدمی پر تخلیق کا زیادہ مفہور ہوتا ہے, زیادہ لکھ لیتا ہے, بعض نہیں لکھ سکتا, جسے باہر والے رائٹرز بلاک بھی کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل لکھتا رہتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں. لیکن سر جو بایولوجی کہتی ہے وہ تو واقعی دماغ کی ایک ایکسٹریم جو اچھی ایج ہے وہ 30s 40s میں ہوتی ہے, اس کے بعد ایکسپیرینسز آتے ہیں, لیکن بایولوجیکلی دماغ تھوڑا کمزور ہوتا جاتا ہے. یہ میرے خیال ہے سائنسدانوں کی حد تک درست ہے, کیونکہ بیشتر جنہوں نے دریافتیں کی نہیں وہ 30 سال سے پہلے ہی کی ہوئی, لیکن تخلیق کا جو منبع ہے, یہ سرچشمہ ہے, وہ انسان کا لاشعور ہے, اور میرا خیال ہے اس کی وسعت کا ہمیں نہیں پتہ صحیح تھا. سر لاشعور سے مراد آپ کا وہ فرائڈ والا ہی لاشعور اور انکانشیس ہے؟ انکانشیس ہے. خائب نے کہا ہے اس زمانے میں تو ان کے پاس اس کے لیے لفظ نہیں تھا لاشعور کا, کہ دعات غیب سے یہ مضامین کا. ہاں, سو غالب نے فرائڈ سے بھی پہلے, بہت پہلے کا. سو وہ جو غیب ہے اس کا ایک ترجمہ یا ایک کانوٹیشن آپ لاشعور لیتے ہیں. یعنی غالب کے پاس واقعی یہ نہیں تھی نا لاشعور, انہوں نے اپنے انسین کے لیے استعمال کیا. سر وہ تو اس معاملے میں بھی جس طرح کئی شاعر اور ادیب کہتے ہیں کہ جی ہم پہ کوئی وحی سی نازل ہوتی ہے یا کہیں اور سے کوئی چیز آتی ہے, سو وہ بھی لاشعور سے ہی آ رہی ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے, بہت سی بات نظمیں میں نے لکھی ہیں تو وہ چند منٹ میں لکھی گئی. وہ ظاہر ہے ایک طرح کی آمد تھی. کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جو 30 سال سے نامکمل پڑی ہوئی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں نہیں مکمل ہوتی. سو وہ جو انکانشیس اور کانشیس کے درمیان کا پردہ ہے وہ کئی دفعہ فوراً گر جاتا ہے, اور وہ انکانشیس چیز آپ کسی طرح بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں, اس میں کیا ہے. ہم تو سر فرائیڈین اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے. اچھا سر ایک بات یہ بتائیں کہ اپنی تخلیق کی صلاحیت میں کہوں یا اپنی تخلیق کی فریکوینسی کہوں, اس کو پس پشت رکھ کے دوسروں کی تخلیقات پہ لکھنا بھی, ان کو چھاپنا بھی, ترویج دینا بھی, اس بیہیویئر کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہر رسالہ آپ نکالتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی معیار تو آپ سیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو پورا کرتے ہیں, ہم چھاپتے ہیں. واقعی ہے کہ ایک طرح سے روزگار کا بھی سلسلہ جڑا ہوا تھا, کیونکہ میں نے پاکستان ٹائمز میں کوئی 30 سال بک ریویوز وہ کالم لکھے ہیں. پھر نجم سے ٹھیک ہے کہنے پر کوئی 10 سال فرائیڈے ٹائمز میں, پھر کچھ عرصے ابھی دا نیوز میں بھی لکھا تھا, لیکن وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے کیونکہ پیمنٹس وغیرہ میں بہت دیر لگاتے تھے. پھر جو ایڈیٹر صاحبہ مجھے لے گئی تھی وہ خود ہی چھوڑ کر چلی. سر میرے ساتھ جو کیمرہ مین بھائی بھی ہیں ان کو میں آتے ہوئے بتا رہا تھا کہ آپ اس عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت کو شوٹ کرنے جا رہے ہیں. سو جب ان گلیوں میں ہم مڑ رہے تھے تو اس عہد کی اتنی بڑی شخصیت کے پاس بہت سارے پیسے نہیں ہیں, ادب سے کوئی بہت سارے پیسے نہیں کمائے جاتے. اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ادیب یہاں سے امیر ہوتا ہے جیب کے بجائے, یہ اپنا اپنا چوائس ہے نا, کوئی بات نہیں. بعض لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے. سر کہ آپ نے تخلیقی عمل میں آپ کے بہت گیپس ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں مصروف تھے, نہیں کر سکے. ہاں بعض لوگ پڑھنے وڑھنے میں کافی دلچسپی رہتی ہے نا, کہ دوسرے کیا لکھ رہے ہیں, باہر کیا ہو رہا ہے. پھر میری دلچسپیاں صرف ادب تک محدود نہیں ہیں, اس میں کرکٹ بھی شامل ہے, ورلڈ وارز بھی شامل ہے, فرسٹ اور سیکنڈ پہ خاص طور پر, آرکیالوجی ہے, اوکلٹ ہے, مسٹیسزم ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. سر آپ کی زندگی میں ایک ورلڈ وار تو آپ کے زندگی میں ہو, اس وقت آپ کو یو ور لائک سینسیبل بوائے, اور میں اخبار پڑھ لیتے, سرخیاں پڑھ لیتے. 39 میں شروع ہوئی تھی نا سر, تو اس وقت کیا ایک ماحول تھا یہاں پہ؟ یہاں پہ تو کچھ نہیں. جب جاپانیوں نے ہم لڑائی میں حصہ لیا اور برما تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں خاصا خوف تھا کہ یہ آ جائیں گے, آگے بڑھیں گے. لیکن جاپانی برما کو آگے نہیں بڑھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا اصل مقابلہ
انگریزوں سے نہیں ہے، امریکہ سے، تو ان کی ساری توجہ بحر الکاہل پر ہو گئی، اور ان کی فتوحات بھی 6-7 مہینے میں تو بڑی قابل ذکر تھی، اس کے بعد میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ایسی۔ پھر جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں سے بندے زبردستی بھی بھرتی کر کر کے بھیجتے تھے، تو وہ ایک ٹیرر تھا یہاں پہ؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جو گاؤں میں رہتے ہیں، وہ صحیح بتا سکتے۔ تو شہروں میں ایسا؟ شہروں سے زیادہ جاتے بھی نہیں تھے لوگ، بھرتی کیے جاتے تھے یہ مثلا پنجاب سے یا صوبہ سرحد سے، سندھ سے تو لوگ نہیں جاتے تھے۔ سر 39 کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ 47 میں بھی ہوا، اور چونکہ آپ کرٹک بھی ہیں، آپ بہت سارے ناولز کے پیش لفظ بھی آپ نے لکھے ہیں، گرگ شب کا بھی میں پڑھ رہا تھا آپ نے لکھا ہے، سو اس تقسیم کے جو اثرات ابھی تک ہم 76 سال کے بعد، اس کو لٹریچر میں بیسٹ ڈپکٹ آپ کے خیال میں منٹوں کے افسانوں نے کیا، قرۃ العین حیدر کے ناولز نے کیا، یا اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں؟ دراصل اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں نا، وہ اتنے میرا خیال بھیانک ہوتے ہیں کہ ادب ان سے شاید انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے بارے میں نے کوشش کی کہ فکشن کس نے اچھا لکھا ہے، تو بمشکل 2-3 ناول نظر آتے ہیں جو نہیں بیان کر سکے، وہ کرب نہیں کیچ کر پایا، نہیں کر بھی نہیں ہے، وہ ساری جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نئی جنگ جو ہے اس میں آدمی کتنا پریشان محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اس سے کتنا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ 47 میں جی جب دباؤ کی کیفیت تھی، آپ کس طرح کدھر تھے سر؟ علی گڑھ میں تھے، آپ پڑھ رہے تھے؟ سو یو ڈیسائیڈیڈ اور یور پیرنٹس ڈیسائیڈیڈ، اور ہاؤ واز یور مائگریشن؟ نہیں، میں تو بعد میں آیا ہوں 52 میں، اس وقت تو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن چونکہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے 43 میں، تو مالی مشکلات تھی کچھ، تو میری بڑی بہن یہاں پہلے آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہاں اگر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو ادھر آ جاؤ۔ سر افتخار صاحب سے بھی میری بات ہوئی، افتخار عارف سے، جی، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ بھائی کوئی مذہب یا کوئی اور فورس، ڈرائیونگ فورس نہیں تھی، ہم یہاں روزگار کے لیے آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، بیشتر لوگ اسی لیے آئے۔ سو سر ابھی 76 سال بعد وہاں کی اکانومی یہاں سے بہتر ہے؟ نہیں، ایک تو وہ بڑا ملک ہے، اور انہوں نے جب یہ خاص طور پر منموہن سنگھ نے آ کر جو پالیسی بدلی ہے اس کے بڑے فوائد ہوئے انہیں، تو ہم تو ضائع کرتے رہے اپنے آپ کو، ہم نے کبھی یہ تک ایکسپلور نہیں کیا کہ یہاں کہاں کہاں منرلز ہیں، کہاں تیل ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سر میں سائیکائٹرسٹ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو بہت سارے نوجوان آتے ہیں نا ذہنی مسائل کے ساتھ، اور پھر فرائڈ کی طرح میں یونگ کا بھی بہت بڑا فین ہوں، کامن آرکیٹائپس جو چلتا آ رہا ہے ایک ورثہ، سو اس ورثے سے آپ نے یوں کٹ لگا دیا، صرف ایک اندیکھے خدا کا تصور مختلف ہے اس لیے، سو اس سے جو ابھی 76 سال میں ایک پروڈکٹ آ رہی ہے ایک ملک کی بھی اور لوگوں کی بھی، سو آپ کے خیال میں اگر ہم بھی ویسے ریٹروسپیکٹ میں بات کر نہیں سکتے، لیکن اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا ہوتا امریکہ کی طرح، سو اس خطے کی صورتحال بہتر ہو سکتی تھی؟ اور یہ تو اس بارے میں کوئی بات یقین سے کہنا ناممکن ہے، جو چیز نہیں ہوئی اس کی سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہوتا ہے یا نہ ہوتا، لیکن جو چیز بہتر کر سکتی تھی، اگر یہ دونوں ملکوں کی حکومتیں اتنی احمق نہ ہوتی ایسے ہی تو بہت بہتر ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو ملنے کا موقع دیں، آزادہ طور پر ویزا فری ہوئے، یہاں پر میرا خیال 55 میں جب انڈیا پاکستان کا ٹیسٹ ہوا تھا تو ہزاروں ویزا دیے تھے انہوں نے، تو لوگ یہاں آئے تھے انڈیا سے، ان کا لوگوں نے استقبال نہیں کیا، بہت خوش بھی ہوئے مل کر، تو ایک وقتی دشمنی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی۔ اب بھی اگر یہاں لوگ آئے انڈیا سے تو کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ خوش ہوگی، وہاں بھی آپ جائیں گے تو ایک بہت محدود سا طبقہ ہے جو مخالف کرے گا، ورنہ کوئی نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا کہ ان کی مجرمانہ بیوقوفی ہے جس نے اتنے حالات خراب کیے ہیں ان کو، اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے تو فوجوں پر بھی اتنا خرچ نہ کرنا پڑتا، اکانومی عام آدمی کی فلاح پہ لگتی۔
سر یہ پھر قرۃ العین حیدر نے تو آگ کا دریا میں اس چیز کو سمیل کر لیا تھا. اور شاید کر لیا. ملاقات ہوئی آپ کی سر کوئی؟ نہیں میری نہیں, کراچی میں رہتی تھی, میری نہیں ہو سکی. ان کو کہاں سر ایز اے ناولسٹ آپ ریٹ کرتے ہیں؟ ہاں جو اردو میں چند اچھے ناولسٹ ہیں ان میں تو ہیں. وہ تقسیم کا درد کیپچر کر پائیں؟ محسوس تو خیر ظاہر انہوں نے کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت سی چیزوں کو بڑا نقصان پہنچا, خاص طور پر کلچرل لیول پر. وہ چھوڑ کر چلیے, اس کی خیر اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ ان کی جائیداد وغیرہ تھی, اسے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ روزگار کا ذریعہ ہے, آسودہ زندگی کے لیے. ہاں مطلب لکھنے پڑھنے میں آزادی بھی. یہاں آپ کو پتہ اردو میں لکھنے والوں کو کوئی خاص معاوضہ تو ملتا نہیں. سر ایک بیہیویئر جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تخلیق کو پیچھے رکھ کے باقیوں کی تخلیق کو آگے کیا, اسی طرح آپ بالکل کسی ادبی محفل میں کسی فیسٹیول میں نظر نہیں آتے. آپ کو لگتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے اور وہی کام آپ تخلیق پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں کہ میں اس وقت تخلیق ہی کر رہا ہوں, بس میرا مزاج ہی ایسا ہے. کیا تو یہ مزاج کا حصہ ہے. جیسے جب انسان زندگی کی دوڑ میں چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھیوں سے بھی آپ کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے. سو آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا, کچھ ان کے بارے میں تھوڑا سہیل احمد خان صاحب کے ساتھ آپ کا بہت وقت گزرا, سو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں سہیل سے میری ملاقات اس طرح تو نہیں شروع میں, لیکن ایک دفعہ فنون میں اس کی نظمیں چھپی 5-6 کسی پر, تو مجھے اچھی لگی. مجھے حیرت ہوئی کہ اب پتہ ہوتا تو ہم چھاپ لیتے. اس کے چند دن بعد ہی اتفاق سے چائنیز لنچ ہوم کے پاس ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی آپ نے انہیں دے دی, ہمیں دیتے تو ہم بھی چھاپتے. تو وہاں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا. تو پھر تو ہر ہفتے ہی ملتے تھے, چونکہ وہ خود بھی بہت پڑھتا تھا. اور اس ایک قدر مشترک یہ بھی تھی ہمارے درمیان, شاعر بھی تھا اور نقاد بھی تھا. تو افسوس ہے کہ وہ اچانک ہی فوت ہو گیا. سر ان کی مسز نے بھی کچھ ناولز, ایک ناول لکھا, ایک ناول جو ایکسپیٹس کے مسائل پہ بھی, اور جو لوگ, تو وہ آپ کی نظر سے گزرا. ایک ناول پر تو میں نے خلاف بھی لکھا ہوا, شاید نام نہیں کیا, باہر نام کیا. سر نقاد کی بات ہوتی, مظفر علی سید سے بھی آپ کی شناسائی تھی, دوستی تھی. ہاں پہلے تو چونکہ ایئر فورس میں تھے تو یہاں نہیں آتے تھے, کم ہی آتے ہوں گے, لیکن ریٹائر ہو کر جب آ گئے تو ان سے کافی ملاقات رہی. اردو تنقید میں ان کا, اور کچھ انہوں نے خاکے بھی بڑے زبردست لکھے, تو ان کا بھی. حنیف رامے, تو سیاست اور ادب وہ اتفاق ہے کہ بھٹو صاحب کی تحریک میں شریک ہو گئے, ورنہ تو ظاہر ہے وہ پبلشر ہی رہتے. سو سیاست کے ساتھ لنک ہو کے ادیب اور پبلشر تھوڑا سا ریز نہیں, وہ کچھ نہیں ہوا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ 4 بھائی تھے. سب سے بڑے ان کے جو تھے ریاض کے والد نذیر صاحب, ان کا کاروبار الگ تھا. انہوں نے کام کیا تو مکتبہ جدید. بشیر سب سے بڑے تھے, پھر رشید, پھر حنیف اور حفیظ. بعد میں ان میں کچھ اتفاق نہیں رہا تو الگ الگ ہو گئے, ورنہ اگر وہ مکتبہ جدید قائم رہتا تو بھٹو کے دور میں بڑے کامیاب ہو سکتے تھے. سر مصوری میں شاکر علی کا بڑا نام ہے, ان سے بھی آپ کی؟ نہیں, میری دیکھا ہوا, ملا ہوا ایک آدھ دفعہ, بہت ملاقاتیں نہیں رہی. نہیں کوئی نہیں. سر ہم دیکھتے ہیں اپنی ہیومن سائیکالوجی کی اس میں بھی کہ جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک ایسے ہی شخصیت جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں صفدر میر, انتہائی ذہین, لیکن ان کی کچھ شخصیت عجیب و غریب تھی. آپ کا ان سے بھی واسطہ رہا؟ ہاں خاصا بڑھ کے. ان کی وجہ سے مجھے باقاعدگی سے ریویوز لکھنے کا موقع ملا. صفدر میر کی بے پناہ ذہانت اور عجیب و غریب شخصیت, ان کے تضاد کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے سوال.
باقی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کہ پیچیدگی صرف ذہین لوگوں میں ہوتی ہے، میں غلط سادہ لوگ یہ بیوقوف لوگ بھی اتنے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے نا، کہ وہ ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. تو باقی صفدر صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن سے میں تو آشنا نہیں ہوں اس طرح سے. باقی یہ ہے کہ ان کی شادی بھی تھی اور جلد علیحدگی ہو گئی تھی جس کی وجہ نہیں معلوم مجھے. ایک بیٹی بھی تھی ان کی. اچھا سر، شادی اور علیحدگی، اس سے لگتا ہے کہ ذہین لوگوں کی شادی بھی مشکل ہوتی ہے. نہیں، انہوں نے شادی تو پسند کی ہوگی، ایسی تو کوئی بات. سر لائف میں شادی سے مجھے ذہن میں آئی ایک بات، موٹیویشن زندہ رہنے کی اور آگے بڑھنے کی بہت ضروری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ موٹیویشن ریلیجن ہوتا ہے، کچھ کے لیے شادی اور بچے ہوتے ہیں، کچھ کے لیے ادب اور شاعری بھی ہو سکتی ہے. آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ کی لائف میں موٹیویشن کیا رہی ہے؟ ظاہر ہے ادب ہی رہا ہے تو، اور تو کوئی. سر لائف کے مختلف فیزز میں ریلیجن اور اسپریچویلٹی آپ کا اس سے واسطہ رہا ہے ذاتی طور پہ؟ ریلیجن سے تو اس طرح نہیں رہا میرا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسپریچول ڈائمینشنز بہت ہیں، ان پر اب باہر کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو تقریباً ثابت ہے، آپ بھی جانتے ہو کہ برین اور مائنڈ الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہمارا پتہ نہیں کہ مائنڈ میں کیا کچھ آ سکتا ہے، سما سکتا ہے. سر پہ یہ اسپریچویلٹی کیا ہے؟ کسی اندیکھے وجود کا احساس اور اس سے کنیکشن ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بات تو ثابت ہے کہ اگر جب آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی خاتمہ نہیں ہوتا، آپ کی زندگی جاری رہتی ہے. انتقال کا مطلب ہی ٹرانسفر ہے. تو وہ کیسی زندگی ہوگی، کتنے عرصے قائم رہے گی، اس پر سائنسدان اندازے لگاتے رہتے ہیں، لیکن کوانٹم فزکس کا یہ خیال ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی کبھی. تو اللہ عالم مرنا ہی پڑے گا اس جاننے کے لیے. ایسا تو کوئی، یہ تو ہمارے تو کئی ہیں. آپ کے ایک دوست تھے جو شاید اسی چاہ میں، ثروت حسین، ان کے بارے میں بتائیں سر. ایز اے سائیکائٹرسٹ ہمیں سوسائڈل بیہیویئر ہانٹ بھی کرتے ہیں، ہم پریونشن پہ بھی کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ادیب اور شاعر ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی. سو کبھی آپ کو لگا ان کی لائف میں ساتھ چلتے ہوئے کہ یہ اس کا انجام ایسے ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی لاہور میں، تو بہت خوش مزاج آدمی معلوم ہوتا تھا، اور بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے ان کے. ان کا بیٹا تو خیر وہ بھی شاعری کرتا ہے. تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کیا وجہ ہوگی. یہ حسن منظر کے زیر علاج بھی رہے تھے. اچھا. ہاں، وہ خود سائیکیٹرسٹ. سر میں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی میٹنگ کی کراچی میں ابھی. ہاں، تو وہ میں نے ان سے پوچھا تھا، کہنے لگے کہ بطور معالج کے اخلاقی طور پر مجھے فرض ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں. نہیں جواب دیا. سر کئی دفعہ ہم سائیکولوجیکل اٹاپسی بھی کرتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں، خاص طور پہ ایک سیلیبریٹی کی جو سوسائڈ ہوتی ہے اس کا سوسائٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ہر سوسائٹی کو ایسا نہیں پڑتا ہے، ہمارے ویسے ہی دعوے ہیں یہ. باقی یہ ہے کہ یہ ٹینڈنسی ضرور ہے کہ اگر ایک دفعہ کامیاب نہ ہو تو وہ دوسری دفعہ اٹیمپٹ کرتا، تیس دفعہ. پہلی دفعہ نہیں کامیاب ہوئے تھے. جس طرح مصطفیٰ زیدی تھے، انہوں نے الہ آباد میں بھی کوشش کی تھی خودکشی کی، ہسپتال میں رہے تھے. پھر دوسری کوشش لاہور میں بھی کی تھی، اور میرے خیال تیسری دفعہ لوگ کہتے ہیں قتل کیا گیا. کانسپریسی تھیوری بھی ہے آج کل بھی فیس بک پہ چل رہا ہے. قتل کیا تو میرے خیال ہے وہ خودکشی ہی ہوگی، تیسری دفعہ کامیابی. یہ شاعر سر آگے کی دنیا کو دیکھنے کی بہت جستجو ہوتی ہے. نہیں، میرے خیال یہی کہ دنیا کی کشاکش مسائل، میرے خیال ہے اس سے چھٹکارا پانا. سو آپ کا بھی جو ہماری سائنس کہتی ہے کہ ڈپریشن، ہوپ لیسنس، وہ اس طرف لاتی ہے. ہاں، کچھ نہ کچھ فیکٹر تو ہوں گے اس طرح. آپس کے تعلقوں کے سب سے زیادہ جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، مایوس کرتا ہے، وہ باہمی تعلقات ہیں انسانوں.
تو آپ کے خیال میں جو انسان کو قائم رکھنے والی چیز ایک پلر ہے وہ باہمی تعلقات ہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے یا آپ مینیک ہوں گے یہ سمجھتے ہو کہ ہر کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے, پیرانوائڈ. ہاں پیرانوائڈ, ایسے ہی انجام ہو سکتا. میرا خیال ہے سائیکالوجی میں مزید گنجائش ہے تحقیق کرنے کی, کیونکہ وہی لوگ آتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جا کر ٹھیک ہو جائیں. بہت سارے لوگ ہم ڈسکریج بھی کرتے ہیں. 98% جو ہے وہ تو آتے ہی نہیں آپ کے پاس. سر گرگ شب ناول پہ میں نے آپ کا جب پیش لفظ بھی دیکھا, سر جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں باہمی تعلقات کی بھی, یا ہم انکانشیس کی بھی بات کرتے ہیں, یا فرائڈ کی بات کرتے ہیں, تو اس سارے ٹرائنگل میں جنسی رویے یا جنس کا ایک بہت اہم رول ہے. اور اس ناول سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جو جنسی رویوں کی ایک ایسی فارم ہے جو ایکسیپٹڈ نہیں ہے, وہ ایک ٹراما کی صورت میں, وہ کہ کسی اور کا گناہ تھا لیکن دوزخ کسی اور کو آپ نے لکھا اس پہ بھی. تو یہ رویے کس طرح سے ہمیں لے کے چلتے ہیں؟ یہ تو آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. سر ایک سائنسدان کی پرسپیکٹو سے اور ایک ادیب کی پرسپیکٹو سے کچھ ڈفرینس؟ نہیں, وہ تو یہی ہے کہ معاشرے میں جس طرح کی پیچیدگیاں ہیں وہ آدمی کو پریشان کرتی رہتی ہیں, اس سے تو کسی کو بھی مفر نہیں ہے. تو یہ ہوتا باقی ہے کہ میرا خیال ہے سیکس کو بہت اوور ریٹ کیا گیا. اوکے. ہاں, کیونکہ فرض کیجیے آپ کو 10 دن کھانا پینا نہ ملے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یا تو آپ مر جائیں کہ اتنی بری تو آپ کا جسم جو ہے ڈیمیج ہو جائے گا کہ کبھی ریکور نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی ضرورت ہے آدمی کی. سیکسولی اگر آپ 20-25 سال بھی ڈپرائیو رہیں تو آپ کی زندگی نہیں خطرے میں پڑتی. یہ ضرور ہے کہ آپ کی نفسیات میں ممکن ہے کوئی ٹیڑھ آ جائے. سر کالر, ہم تو ویسے مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیند اور بھوک جتنی اہم ضرورت ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور جب یہ پوری نہیں ہوتی تو پرابلم تو ہوتی ہے. پرابلم اور طرح کے ہوتے ہیں پرابلم. لیکن ایک طرف فرائڈ یہ کہتا ہے, جس پہ اب بہت کنٹروورسی ہے, کہ جینے کی ایک سول وجہ اور موٹیویشن اور لائف کو چلانے کا پلر ہی سیکس ہے. ایسا نہیں. نہیں ایسا تو نہیں. اچھا سر, آپ نے نظمیں تو 60s میں بھی کچھ لکھی, پھر گیپ 57 میں ہے پہلی چھپی, پہلے بھی ہوگی, وہ ضائع کر دی سر. لیکن پھر افسانے ابھی آئے اور ناول کے چند اوراق بھی. سو اور افسانوں اور پورے ناول کی توقع کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں, ناول تو میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے آگے لے جاؤں. باقی افسانے شاید لکھوں گا. سر آپ کے افسانوں میں سائنس اور خوف, یہ دو چیزیں جب میں نے پڑھے اچھا تو یہ دو چیزیں مجھے نظر آئیں. میں ایز اے قاری آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سو ایک ادیب کے اندر بھی ایک سائنٹیفک مائنڈ موجود ہے. ہونا تو چاہیے. باقی یہاں جو لوگ ہیں وہ میں خیال سائنس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے بیشتر رائٹرز. مرزا عطر بیگ کے بڑے سائنٹیفک ناولز ہیں. وہ پتہ نہیں ان کے ناول میں کوئی غیر ملکی ضرور موجود ہوتے ہیں. میری کبھی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو غلام باغ میں بھی آرکیولوجیکل ہر ایک میں ٹیم آتی ہے, اور ایون 0 سے 1 تک میں بھی وہ باہر سے لڑکی آتی ہے. یہ ان کے آپ بہتر تو آپ سمجھ سکتے اس مسئلے کو. لیکن سر آپ کے وہ جو ایک افسانے میں پوسٹ ایٹم بامب راک, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی انسان اسی تباہی اور فنا کا ہی مسافر ہے؟ باقی بھی فردن تو ہم سبھی اس کے مسافر ہیں, لیکن کسی بھی بات غلطی ہو سکتی ہے بڑی طاقتوں سے. اگر جیسی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بچے تو چند ہزار ہی بچ سکیں. لیکن یہ تو آپ اس امریکہ کے پرسپیکٹو کو
سپورٹ کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ جو غیر ذمہ دار ملک ہیں ان کے پاس ایٹامک طاقت نہیں ہونی چاہیے. امریکہ بالکل غیر ذمہ دار ملک ہے, جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. امریکہ سپلائی کرتا رہا ہے سارا اسلحہ اسرائیل کو, ہر طرح کی مدد دے رہا ہے. یوکرین پر انہوں نے 100 ارب سے زیادہ ڈالر زیادہ خرچ کیا محض روس کو تنگ کرنے کے لیے. اس میں انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوا روسیہ میں. یہ ویسے ہی مغالطہ تھا جو ہٹلر کو بھی تھا روس کے بارے میں کہ ہم ہرا دیں گے. تو سر ایسے مغالطوں پہ لیکن اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں دنیا میں لے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو جنگ شروع کرتا ہے وہ یہ سوچ کر تو نہیں کرتا کہ میں ہار جاؤں گا, جیتنے کے لیے کرتا ہے. یہ مغالطہ ہے نا پہلے. سر 90 سال آپ کی ایج ہو گئی, بہت سارے ساتھی. ہاں یہی ایک نقصان ہے اس کا سر. اور کوئی نقصان نہیں ہے. So you enjoyed those 90 years. ہاں بالکل, مجھے کوئی شکایت. آپ نے شادی نہیں کی شاید؟ نہیں. سر یہ شادی نہ کرنے کو بھی آپ نارملائز کریں گے یا اس کے بغیر بھی آپ نے زندگی ایک جو سوشل ایک نارم ہے؟ اور نارملائز تو نہیں کر سکتا. البتہ ہمارے دوست ظفر اقبال کا شعر ہے سر, اس سے آپ انداز لگا سکتے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا, کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. سر یہ کوئی تو نہ ملا کا چکر ہے. لیکن سر کمپلیٹ لائف کا جیسا, کیونکہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس بھی آتے ہیں نا, ہماری سوسائٹی اسٹیریو ٹائپ کر دیتی ہے, مارک کر دیتی ہے, یار اس کی شادی نہیں ہوئی باقی ٹک پورے بھی ہیں تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو. تو اس ایک ٹک کے بغیر بھی زندگی کے باقی ٹک پورے ہوں تو 90 سال کی عمر میں آپ سیٹسفائیڈ اور کنٹینٹڈ ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں. اور سر جو آپ نے لاسٹ سوال ہے, جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اسپریچول بھی ہیں اور آپ کو آگے کی زندگی پہ بھی ایک یقین ہے. سو اب اس ایج میں جب اپنے ساتھ والے سب کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اور جب وہ سوچتے ہیں تو انزائٹی خوف ہوتا ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو بیوقوف ہے. اچھا. یہ ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے تو اس میں ڈرنے کا کیا پہلو رہ جاتا ہے. ڈر تو وہاں جہاں آپ کے بچنے کی کوئی صورت ہو. تو یہاں تو آپ کو پتا کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, یہ ڈیتھ از دا گریٹ لیول ہے. تو یہاں ریلیجن آپ کی کوپنگ نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں جنت ملے گی, یہاں ریالٹی ہی آپ کی ڈیتھ کی ریالٹی آپ کی کوپنگ ہے. اس میں تو وہ سمبولیکل ہے سارا بیان جنت و دوزخ کا, اور کسی طرح سمجھایا نہیں جا سکتا لوگوں کو. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ بہتر طور پہ کام کریں گے, نیکی کریں گے, لوگوں کا کام آئیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو وہاں کی دقتیں ہوں گی. تو سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے, سوسائٹی میں مورل ویلیوز انجیکٹ کرنے کے لیے ان ریلیجن بیسڈ کانسیپٹس کا ہونا ضروری ہے. ویسٹ نے تو ان سے نجات کر کے سوسائٹی کو بہتر کیا. اور سوسائٹی کہاں بہتر کیا, یہ ایک مفروضہ ہی ہے. سو پھر ریلیجن کے ساتھ سوسائٹی بہتر ہے. وہ بھی ہم نے کیا, وہ اس طرح بھی نہیں ہوتا. انسان کی سرشت میں یہ خرابی. فرشتوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اسے آپ خلیفہ بنا کے بھیجیں, یہ تو غمخوریزی کرے گا. لیکن چونکہ اللہ آٹوکریٹ ہے, اس نے کہا تم چپ رہو, تم جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. بار یہ باتیں ہیں جو سمجھ نہیں سکتے. یہاں پہ پھر سائنس اور ادیب کا دماغ بھی ایک جگہ کے بعد کیا پتہ نہیں کیا. ایک جوش مث ہے کہ جب خدا نے آدم بنایا تو وہ پوری کائنات سے ہی بڑا تھا, تو فرشتے خوف زدہ ہو گئے, یہ آپ نے کیا بنا دیا. انہوں نے کہا اچھا میں اسے چھوٹا کر دیتا ہوں تو انسان کے برابر. تو تصور یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے مائکرو کاسم ہے, لیکن اس میں ہر چیز ہے, یہ ہولوگرام ہے تو پوری کائنات کا. وہ ایک جو فرد ہے وہ پوری کائنات کا ٹرو ریپرزینٹیٹیو. سر تھینک یو سو مچ. نہیں کوئی نہیں, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آئی ہوپ میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا. نہیں بور تو نہیں کیا بالکل. سر تھینک یو سو مچ.